الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جماعت المسلمین کا تعارف۔ جماعت المسلمین ہی وہ واحد جماعت ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام نہیں بدلا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا نام مسلم رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج آیت نمبر 78 میں هو سماکم المسلمین، اے ایمان والو اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ جماعت المسلمین کا ہر فرد اپنے کو صرف مسلم ہی کہتا ہے، کسی فرقہ وارانہ نام سے اپنے کو موسوم نہیں کرتا۔ مسلمین کی جماعت کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین رکھا تھا۔ مسلمین نے اپنی جماعت کا نام بھی نہیں بدلا۔ مسلمین کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے ہوئے نام جماعت المسلمین ہی سے موسوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو بھی جو نماز نہ پڑھ سکیں عیدگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے فرمایا صحیح البخاری کتاب العیدین میں فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، وہ خواتین بھی جو نماز نہ پڑھ سکیں جماعت المسلمین کے ساتھ عیدگاہ میں حاضر ہوں۔ جماعت المسلمین ہی وہ واحد جماعت ہے جو احکام الہی، احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی درجہ دیتی ہے جو ان کا حق ہے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں صحیح البخاری کتاب العیدین میں کنا نعمر ان نخرج یوم العید حتی نخرج البکر من خدرها حتی نخرج الحیض فیکن خلف الناس فیکبرن بتکبیرہم ویدعون بدعائہم یرجون برکت ذالک اليوم وطہرتہ۔ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم عید کے روز گھر سے نکلیں عیدگاہ جائیں، حتیٰ کہ ہمیں یہ بھی حکم دیا جاتا تھا کہ ہم کنواری لڑکی کو بھی اس کے پردے سے باہر نکال کر عیدگاہ لائیں، حتیٰ کہ ان خواتین کو بھی لائیں جو اذیت ماہانہ میں ہوں۔ وہ لوگوں کے پیچھے رہیں، نماز نہ پڑھیں، لیکن ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہتی رہیں، ان کی دعا کے ساتھ دعا مانگیں اور عید کے دن کی خیر و برکت اور اس کی پاکی یعنی مغفرت کی امیدوار رہیں۔ دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں صحیح البخاری کتاب العیدین امرنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بأن نخرج العواتق، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم جوان عورتوں کو اور ان کنواری لڑکیوں کو جو گھر کے اندر پردے کے پیچھے بیٹھی رہتی ہیں نکالیں اور عیدگاہ لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عیدگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جماعت المسلمین اس حکم کو حکم ہی سمجھتی ہے اور اس کی تعمیل کو فرض سمجھتی ہے۔ جماعت المسلمین کے علاوہ کسی نے اس کو فرض نہیں قرار دیا، کسی نے نفل قرار دیا اور کسی نے مکروہ قرار دیا۔ جماعت المسلمین ہی وہ جماعت ہے جس کے پاس خالص دین ہے، اس میں کسی کے فتوے، اجتہاد، رائے اور قیاس کی آمیزش قطعاً نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 3 میں الا للہ الدین الخالص، خبردار ہو جاؤ اللہ کا تو دین خالص ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے
اور اے رسول آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کو یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، وہ مومنین کے ساتھ ہوں گے اور اللہ ان قریب مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ مندرجہ بالا دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھے، اس میں کسی کے قول و فعل یا رائے کی آمیزش نہ کرے۔ یہ صرف جماعت المسلمین ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کسی قسم کی آمیزش نہیں کرتی، وہ صرف قرآن مجید اور احادیث نبوی ہی کو دین سمجھتی ہے۔ جماعت المسلمین کے علاوہ تمام جماعتوں اور فرقوں نے اللہ تعالیٰ کے دین میں علماء کے اقوال اور فتووں کو شامل کر لیا ہے۔ ہر جماعت اور ہر فرقے کے ہاں فتووں کی کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں کا وجود اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ انہوں نے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں رکھا۔ جماعت المسلمین ہی وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے۔ دوسری کوئی جماعت نہیں کہتی اور نہ کوئی فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے۔ مثلا احناف نہیں کہتے کہ جو ہماری فقہ یا ہمارے مذہب کا انکار کرے وہ کفر کا مرتکب ہے۔ اہل حدیث بھی نہیں کہتے کہ ان کے مذہب کا انکار کفر ہے، لیکن یہ سب مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کا انکار کفر ہے۔ اس کے صاف اور صریح معنی یہ ہیں کہ اسلام اور ان کے مذاہب میں فرق ہے۔ اگر ان کے مذاہب بھی عین اسلام ہوتے تو وہ ضرور کہتے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے، کیونکہ جماعت المسلمین کے پاس صرف اسلام اور خالص اسلام ہے، لہذا جماعت المسلمین ببانگ دہل کہتی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے۔ جماعت المسلمین ہی وہ واحد جماعت ہے جس سے چمٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری کتاب الفتن و صحیح مسلم کتاب الامارہ، تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنا۔ جماعت المسلمین کے علاوہ کسی جماعت یا فرقے سے چمٹنے کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ جماعت المسلمین سے چمٹنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو چھوڑنا کسی حالت میں جائز نہیں۔ جماعت المسلمین ہی جو کہتی ہے کہ جماعت المسلمین کو چھوڑنا جاہلیت کی موت کو دعوت دینا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الفتن و صحیح مسلم کتاب الامارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رعا من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر علیہ فإنہ من فارق الجماعۃ شبرا فمات الا مات میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص اپنے امیر کی کوئی ایسی بات دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اسے چاہیے کہ اس پر صبر کرے، اس لیے کہ جو شخص جماعت سے بالشت بھر بھی علیحدہ ہوا اور اسی حالت میں مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ جماعت المسلمین کے علاوہ کوئی جماعت نہیں کہتی، نہ کوئی فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو چھوڑنا جاہلیت کی موت کو دعوت دینا ہے۔ جماعت المسلمین ہی وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ جماعت المسلمین کو چھوڑنا اسلام کو چھوڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من فارق الجماعۃ قید شبر فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ الا ان یراجع، رواہ الترمذی فی ابواب الامصار وصححہ۔ جو شخص جماعت سے بالشت بھر بھی علیحدہ ہوا اس نے اسلام کی رسی کو اپنی گردن سے علیحدہ کر دیا، سوائے اس صورت کے کہ وہ جماعت کی طرف واپس لوٹے۔ کوئی جماعت نہیں کہتی اور نہ کوئی فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو چھوڑنا اسلام کو چھوڑنا ہے۔ جماعت المسلمین ہی وہ واحد جماعت ہے جو امیر کو وہ حیثیت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من خرج من الطاعۃ وفارق الجماعۃ ثم مات مات میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص امیر کی اطاعت سے باہر ہو گیا اور جماعت چھوڑ دی پھر اسی حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ صحیح البخاری کتاب الاحکام و صحیح مسلم کتاب الامارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فی ما احب او کرہ ما لم یؤمر بمعصیۃ۔ مسلم آدمی پر امیر کا حکم سننا اور اطاعت کرنا لازمی ہے، خواہ اسے وہ حکم پسند ہو یا ناپسند، بشرطے کہ گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔
صحیح مسلم کتاب الامارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیک السمع والطاعۃ فی اسرک ویسرک منشطک ومکرہک وعثرۃ علیک، تم پر امیر کا حکم سننا اور اس کی اطاعت کرنا لازم ہے، تمہاری تنگی میں بھی اور تمہاری آسانی میں بھی، تمہاری خوشی میں بھی اور تمہاری ناخوشی میں بھی، اور غیر مستحق کو تم پر ترجیح دی جانے کی صورت میں بھی۔ جماعت المسلمین امیر کی اطاعت کو فرض سمجھتی ہے، امیر کی نافرمانی گویا جماعت کو چھوڑنا ہے، اور جماعت کو چھوڑنا جاہلیت کی موت کو دعوت دینا ہے، یعنی اسلام کو چھوڑنا ہے۔ کوئی جماعت یا فرقہ ایسا نہیں جو امیر کی اطاعت کو اہمیت دیتا ہو۔ جماعت المسلمین امیر کی اطاعت اور وفاداری کی علامت کے طور پر امیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو لازمی سمجھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کتاب الامارہ میں من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامت لا حجت لہ ومن مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ۔ جس شخص نے امیر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالی سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کے پاس اپنی نجات کے لیے کوئی حجت نہیں ہوگی، اور جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس کی گردن میں امیر کی بیعت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جماعت المسلمین ہی وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ جو شخص امیر کی بیعت نہ کرے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ دوسری جماعتوں یا فرقوں میں الا ماشاء اللہ امیر کی بیعت کو یہ اہمیت حاصل نہیں۔ یہ بیعت پیری مریدی کی بیعت نہیں ہے، یہ بیعت مراکب چلہ کشی، ہزارہ تسبیح پڑھنے اور ضربیں لگانے کی بیعت نہیں ہے، یہ بیعت دنیا کے چپا چپا پر اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کی بیعت ہے۔ تمام دنیا میں اعلاء کلمت اللہ اور اسلام کی سربلندی جماعت المسلمین کا اہم ترین مقصد اور نصب العین ہے۔ فرقہ بندی کا استحصال بھی جماعت کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔